آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں قحط لا رہا ہوں اور قحط آنے والی ہے، اور اپنے لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ قحط آنے والی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ موسیٰ علیہ السلام گیا، لوگوں کو بتایا کہ قحط آنے والی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ سب کو بولا اور لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں کے دیواروں کے اندر سوراخ کیا، اور سوراخ اس لیے کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کافی ٹائم تک انتظار کرتا رہا، پھر جا کے اللہ پاک سے فرمایا، اے اللہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ قحط نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب آپ نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں کے دیواروں کے اندر سوراخ کیا، اور سوراخ اس نیت سے کیا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو مدد کر سکتی ہے تو کیا میں نہیں کر سکتا؟ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں مدد نہیں کر سکتا؟ ان کے اوپر رحم کیا اور قحط نہیں لایا۔ مہنگائی کے اس دور میں اڑوس پڑوس میں ہمارے آس پاس لوگ غریب ہوں گے، مدد کے لائق ہوں گے، لیکن ہم مدد نہیں کر پا رہے ہوں۔ کیا کسی کے گھر میں آٹا ہے، چینی ہے؟ کیا کسی نے آج کھانا کھایا ہے؟ کیا کسی بچے نے آج کھانا کھایا یا بھوکا سو گیا ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کر سکتے ہیں تو کیا اللہ پاک ہمارے اوپر رحم نہیں کر سکتا؟ ہمارے معاشرے میں سسٹم سارا الٹا چل رہا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے 1 روپیہ بڑھ جاتا ہے تو تاجر ان کو 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، 20 روپے بڑھا کر، اور جو چیز مہنگا ہو جاتا ہے ان کو غائب کر دیتا ہے، چھپا دیتے ہیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے اور زیادتی کرتے رہیں گے، ہم ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،